ناظرین اکرام، پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگی کا یہ واحد طریقہ ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی، جبکہ اس کے ساتھ کھربوں کی رقم کو ایک جگہ رکھنا بھی ڈالر نے آسان بنایا ہے۔ تاریخ میں کرنسی کے شواہد 5000 سال قبل سے ملتے ہیں۔ ان سالوں میں کئی کرنسیوں نے دنیا پر راج کیا ہے۔ ڈالر کا پہلا نام تھالر تھا۔ تاریخ میں ڈالر کے بارے میں بڑے حیران کن حقائق ملتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل چاندی، مٹی کی چیزوں اور دیگر اشکال میں لین دین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب قدیم عراق میں داتی سکے پہلی بار متعارف کروائے گئے۔ اس کے کافی عرصہ بعد چین میں کاغذ کے نوٹ سامنے آئے، جو اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ ان کو رکھنا ہی ایک مسئلہ تھا۔ اور آج سے تقریباً صرف 70 سال پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں موجود ہوٹل میں رات گئے ہونے والے خفیہ سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ہرے رنگ کا کاغذ یعنی ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بن گیا۔ ناظرین اکرام، آج ڈالر وہ کرنسی ہے جس میں دنیا کے اکثر ممالک لین دین کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں ڈالر میں لین دین نہ ہوتا ہو، لیکن دوسری جانب دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کی کرنسی کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی امیر ممالک ہیں، یعنی جن کی معیشت مضبوط ہے، وہ اپنی کرنسی میں لین دین کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کی کرنسی کی دنیا میں ویلیو ہے، اسی لیے ان کی کرنسی بین الاقوامی منڈیوں میں بھی چلتی ہے۔ 20 سال قبل یورو عالمی مارکیٹ میں آیا، لیکن آج تک یورو صرف 10% ڈالر کو متاثر کر چکا ہے۔ عام طور پر آج دنیا میں جتنے بھی پرانے کرنسی کے سکے موجود ہیں وہ کسی نہ کسی دھات کے بنے ہوئے ہیں، لیکن مختلف آثار قدیمہ سے کچھ مٹی کے بنے سکے بھی ملے ہیں جنہیں ماہرین اس دور کی کرنسی مانتے ہیں۔ قدیم میسوپوٹامیہ کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے چند کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے، جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ ان پر لکھے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے کہ مٹی کی یہ تختی بھی پیسے کی ہی ایک قسم بنی ہوگی۔ ناظرین اکرام، دنیا میں پیسے کی ایجاد سونے اور چاندی کے متبادل کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ کرنسی سے پہلے دنیا میں مال کے بدلے مال دیا جاتا تھا، پھر سونے اور چاندی کے سکے بنائے گئے، جس کے بعد دیگر داتی سکوں کو بھی لین دین کے لیے استعمال کیا گیا، جن کی مالیت سونے کے عوض طے کی جاتی تھی، یعنی چاہے آپ ان سکوں کے عوض سونا لے لیں یا ان کی مالیت کے برابر سکے۔ بڑی رقوم کی ادائیگی کے لیے یہ سکے کافی بھاری ہو جاتے تھے، جس وجہ سے کاغذی نوٹ بنانے کا سوچا گیا۔ بات کی جائے ڈالر کی تو امریکی ڈالر کا سفر تقریباً 2.5 صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ کی مشہور زمانہ انقلابی لڑائی کے خاتمے پر کانٹیننٹل کانگریس نے ملک کے لیے کاغذ کی کرنسی جاری کرنے کی اجازت دی، لیکن اس کو ڈالر نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کا نام کانٹیننٹل کرنسی رکھا گیا تھا۔ 1775 میں متعارف ہونے والی کانٹیننٹل کرنسی دیرپا ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ آسانی سے اس کی نقل تیار ہو جاتی تھی، اس لیے جنگ کے خاتمے کے بعد 1790 میں اس وقت کے صدر جارج واشنگٹن نے ایسی کرنسی متعارف کروانے کا سوچا جو معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی مسائل حل کرنے میں بھی مددگار ہو۔ اس حوالے سے کاغذی کارروائی اور طویل بحث کے بعد کانگریس کے ارکان اس نتیجے پر پہنچے کہ تھالر کو امریکہ کی کرنسی کے طور پر اپنا لیا جائے، لیکن اس کے ڈیزائن اور وزن کے حوالے سے خود امریکہ فیصلہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے پر کئی دن لگے اور کئی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں برٹن وڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب جرمن لفظ تھالر کو تبدیل کر کے ڈالر کا نام دے دیا گیا۔ اس حوالے سے بعد ازاں مختلف ایکٹ بھی بنتے رہے، تاہم ڈالر کو جس اقدام سے بہت مضبوط کیا وہ کوئن ایج ایکٹ تھا۔
18वीं सदी में डॉलर को बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत देने के लिए ताजरों को कहा गया कि आप अपना सोना जमा करवाएं और उनके इवज़ डॉलर ले जाएं, जिसके लिए ताजरों को मुतमिन करने के लिए बहुत से मुआहदे किए गए, जिनमें ये तय पाया गया कि ताजर जब चाहे कागज़ी नोटों के बदले सोना ले सकता है। इस तरह से सोने के बजाय डॉलरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिस पर हुकूमत वक्त के दस्तखत शुदा कागज़ जारी किए गए। देखते ही देखते डॉलर आवाम में आम होना शुरू हुए तो ताजरों ने सोचा कि इतने डॉलर आवाम में कैसे आ गए। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि जितने डॉलर छप चुके हैं उनकी मालियत हुकूमत के पास सोने से कहीं ज़्यादा है। लिहाजा बड़े ताजरों ने हुकूमत को डॉलर देकर सोना लेने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमती इनकार के बाद ताजरों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन चलाई, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने दिया गया और बड़े इकोनॉमिस्ट माहिरीन के बकौल अमेरिका अपने ताकत के ज़ोर पर डॉलर छापता गया। कांग्रेस के एक रुकन ने एक मालियाती इदारे का तस्वर दिया जो बाद-अज़ां सन 1863 में बैंकिंग सिस्टम की शक्ल में सामने आया, जिसके बाद फेडरल रिज़र्व एक्ट 1913 के तहत एक मरकज़ी बैंक कायम हुआ, जिसका मकसद बदलती सियासी सूरत हाल के मुताबिक मालियाती पॉलिसियाँ बनाना था। माजी में डॉलर की बुनियाद चांदी की कीमत पर थी, ताहम आजकल ज़्यादातर करेंसियों की तरह डॉलर की कीमत सोने से मुंसलिक है। 1933 में कसाद बाजारी के दिनों में डॉलर इस हद तक गिर गया था कि कुछ मुल्क इससे कतराना शुरू हो गए थे, ताहम बाद के एतवार में डॉलर फिर दोबारा मुस्तहकम होना शुरू हुआ और आज तक सारी दुनिया की करेंसी पर ये भारी रहा है। लेकिन अब यूरो समेत बहुत सी करेंसियाँ आगे आना शुरू हो चुकी हैं, जिनसे डॉलर का मुस्तकबिल अब ख़तरे की घंटियाँ बजाना शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ इतनी हैं कि अगर उसे ये सारी अदायगियाँ किसी और करेंसी या सोने के इवज़ करना पड़ जाएं तो पूरा स्टेट दिवालिया हो सकता है। डॉलर रिज़र्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत खो सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तो दुनिया को बहुत से दूसरे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डॉलर का अपनी आलमी हैसियत खो देना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होगा जब अमेरिका दुनिया में अपना असर व रसूख खो बैठेगा। अगर अमेरिका नई गलतियां करता रहा और माजी के तज्जिया करना छोड़ देता है तो वह वक्त आएगा जब दुनिया डॉलर से दूर हो जाएगी। बहुत से ममालिक पहले ही इससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अपनी करेंसी को परवान चढ़ाने के लिए अब चीन भी इस मैदान में कूद पड़ा है और वो ना सिर्फ अपनी करेंसी में लेन देन को तरजीह दे रहा है, बल्कि उसकी कोशिश है कि चाइनीज़ करेंसी युआन को एशियाई करेंसी बनाए, जिसमें बहुत से एशियाई ममालिक चीन का साथ दे रहे हैं। बहुत से ममालिक ने चीन के साथ लेन देन चीन की करेंसी में शुरू कर दिया है, हत्ता कि हाल ही में पाकिस्तान आने वाला रूसी तेल चीन की करेंसी में ही ख़रीदा गया है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में चीन इस मिशन को कामयाब बना लेगा, जिसका एशिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाकविड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।